بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ تو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وقاص خالد۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا امپورٹنس کے حوالے سے ہے۔ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے مختلف سوالات کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف قدغنیں بھی لگائی جاتی ہیں۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، جب اسپیکر ایجاد ہوا تو اسپیکر کی ایجاد کے اوپر ہمارے مسلم امہ کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ فتنہ کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ جی یہ جو اسپیکر ہے یہ بدعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا، تو لہٰذا یہ اس کا استعمال جو ہے وہ یہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ساری بدعتیں ضلالت ہیں اور ساری یہ حدیث بھی ہے۔ تو اسپیکر کو ایز اے میڈیم نہیں لیا گیا۔ تو اس وقت یہ تھا کہ اسپیکر کے اوپر حالانکہ یہ ایک ذرائع ابلاغ کا ذریعہ تھا، اس سے آپ اپنی آواز کو دور تک پہنچا سکتے تھے۔ تو اس کی مخالفت شروع ہوئی۔ اس کے بعد مسلم ورلڈ کے اندر لیٹ 90s میں جب ہم نے وہ سنبھالا تو کسی بھی عالم کی کریڈیبلٹی یہ ہوتی تھی کہ فلاں مولانا نے فلاں جگہ پہ تقریر کی تو لوگوں نے اپنے گھر سے 10 ٹی وی اٹھا کے چوک میں لا کے توڑ دیے، فلاں مولانا نے تقریر کی 5 ٹی وی ٹوٹ گئے۔ یہ مولانا کی کریڈیبلٹی تھی کہ وہ جتنے زیادہ ٹی وی ٹوٹتے تھے اتنے قابل جو ہیں وہ ہمارے عالم حضرات ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد فیس بک آ گئی، یوٹیوب آ گیا، ٹویٹر آ گیا۔ اس کے اوپر لوگوں نے پیغام رسانی کا ایک ذریعہ تھا، لوگوں کو گلوبلائزیشن کی طرف لایا گیا۔ لیکن ہمارے جو علماء حضرات، جو بزرگ حضرات تھے، جو جن ہستیوں نے دین کے ابلاغ میں بلا شبہ بڑا کام کیا ہے، لیکن اس معاملے میں انہوں نے آ کے جو ہے وہ بڑی کمزوری دکھائی۔ اس کے استعمال پہ پابندیاں لگا دی گئیں کہ جی تصویر بنوانا حرام ہے، سارا کچھ۔ اس بنیاد پہ ایک خلا پیدا ہوا، جس خلا کو آرٹسٹوں نے، گانا گانے والوں نے، گلوکاروں نے اور مختلف سو کار لوگ جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی برے لوگ ہیں، انہوں نے اس خلا کو پر کیا۔ اس خلا کے پر کرنے کے بعد لوگوں نے پھر جو دیکھا، اب یہ موبائل ان کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، یہ ٹی وی ان کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے ہاتھ میں ٹی وی رکھ کے دیکھتے ہیں اور اس کے اندر جو آ رہا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بھائی یہ انہوں نے ایک میڈیم کے طور پہ لیا تھا، انہوں نے یہ دیا تھا کہ آپ اس کے اوپر اگر اچھا کانٹینٹ ڈالیں گے، اچھی بات شیئر کریں گے تو زیادہ لوگ دیکھیں گے، اور جو چیز زیادہ شیئر ہو رہی ہوتی ہے لوگ وہ اس کو یوٹیوب یا فیس بک، واٹس ایپ، انسٹا جو ہے یہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو ٹرینڈنگ میں لے کے آتے ہیں۔ اب ہم نے اس بیڈ کانٹینٹ کے اگینسٹ اچھا کانٹینٹ ڈالا ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ جب لوگوں کو گانا گانے والے مل رہے ہیں تو لوگوں نے گانے والے ہی دیکھنے ہیں، جب لوگوں کو وہاں پہ اسٹیج ڈرامہ مل رہا ہے تو انہوں نے وہی دیکھنے ہیں۔ اس سارے کیس کے اندر ہماری ایک جنریشن غائب ہو گئی۔ اس جنریشن کا یہ نقصان ہوا کہ اب آ کے ہمیں یہ جناب ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹا کے اوپر ہم اپنی ویڈیوز ڈالنا شروع ہوئے۔ علماء نے اپنے یوٹیوب چینلز کھولے اور یوٹیوب چینل کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ ایک وائب کریٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ 20 سالہ گیپ جو ہے وہ اب بڑی جلدی فل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے ہم سب لوگ مجرم ہیں۔ میں خود ایک وقت تھا کہ جب ہمارے گاؤں میں کیبل وغیرہ کا یہ رجحان بڑھا تو کیبل آنا شروع ہوئی تو ہم کیبل کاٹ دیا کرتے تھے کار ثواب سمجھ کے کہ جی یہ فحاشی آ رہی ہے تو ہم یہ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم نے اس کیبل کو کاٹنا شروع کر دیا۔ کامیابی ان کی تھی، جس نے یہ میڈیمز بنائے تھے اس نے ہمارے گھروں کے اندر ان چیزوں کو داخل کر دیا۔ اب کیونکہ بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے، اب یہ دور ہے، لوگ ٹرینڈنگ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر جاتے ہیں، انسٹاگرام کے اوپر جاتے ہیں، فیس بک کے اوپر آتے ہیں۔ آپ کی ساری ریولیوشنز جو ہیں وہ اس کے اوپر چل رہی ہیں۔ آپ وفا پارٹی کا دیکھ لیں، رجب طیب اردگان صاحب نے ایک ٹویٹ ہی کیا تھا، وہ بھی ایک انٹرویو دے رہے تھے اور ایک ان کے صحافی سے ملا، انہوں نے ٹویٹ کیا، پورا ملک ریلیٹ کر گیا، لوگ نکل آئے اور انہوں نے وہ جو فوجی بغاوت تھی اس کو کچل دیا۔ تو اب یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ اب ہمیں ان میڈیمز کو سمجھنا چاہیے اور اپنے ٹوٹل جتنے یہ میڈیمز ہیں، جو سوشل میڈیا کی جتنی ایپس ہیں، سب کو انسٹال کریں۔ اور یہ جو لوگ ہم سو کال اپنے آپ کو نیک لوگ سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم گڈ کانٹینٹ کو کریٹ کریں گے، ہمیں اچھا کانٹینٹ اب لوگوں کو دینا ہوگا، اس وایا کو استعمال کرنا ہوگا۔ جتنے بڑے علماء جو اس کے مخالف رہے، مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کافی لوگ کہتے ہیں، مجھے شاید اس کی کنفرمیشن اتنی زیادہ نہیں ہے، کہ وہ بھی تصویر بنوانے سے بڑا ہچکچاتے تھے، اب وہ سارے پروگرامات کر رہے ہیں۔ اور بھائی جب آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، کسی کے ساتھ آپ حسن سلوک نہیں کریں گے، آپ سے کوئی متاثر نہیں ہوگا۔ ضمناً ایک آخری واقعہ، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ان کے آگے ایک دوست تھے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ بدھ مت سے بڑا متاثر ہوں، مہاتما بدھ کی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، تو اگر میرا کوئی اسلام کے ساتھ یہ کوئی بہت بڑا ڈفرینس نہ ہوتا تو میں ان کا مذہب جو ہے وہ قبول کر لیتا۔ تو ان سے میرے دوست نے بڑے محبت سے سوال کیا کہ جناب آپ نے کبھی سیرت النبی بھی پڑھی ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ نہیں جی میں نے تو نہیں پڑھی۔ تو
कहा कि जनाब जो आपने पढ़ा है आप उसी के मुताबिक कहेंगे। हम लोगों को इन मीडियम्स के ऊपर जो कुछ दिखा रहे हैं, बैड कंटेंट आ रहा है, वल्गैरिटी आ रही है, बदतमीज़ी आ रही है, स्टेज ड्रामे आ रहे हैं, उसमें जो है वो जुगतें आ रही हैं और डांस आ रहा है, नाच गाना आ रहा है, तो हमने इन मीडियम्स को छोड़ के जब उनको वो प्रमोट करने वाले तो सारे मौजूद हैं, हमने उसको अपोज नहीं किया, हमने उसके अगेंस्ट कोई अच्छा कंटेंट नहीं दिया। इसकी वजह से आज हम लोग पीछे हैं। आने वाला दौर जो है वो इन चीज़ों का है। अगर हमने दुनिया के अंदर तरक्की करनी है, अपने मैसेज को अच्छे अंदाज में कन्वे करना है, तो हमें इन जो है वो आलात का इस्तेमाल प्रॉपर करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ अगले व्लॉग तक। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।